اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الرضا عليه الصلاة والسلام هذا المولود الذي لم يولد مولودا أعظم على شيعتنا بركة منه صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آج آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے جس حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس میں امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے، یہ جو مولود ہے، امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اشارہ فرما کر کہ یہ جو مولود ہے، یہ جو بچہ ہے، یہ بہت بابرکت ہے۔ اس جیسا بچہ لم یولد مولودن، ابھی تک کوئی ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، اعظم علی شیعتنا برکۃ منہ، کہ جو برکت کے لحاظ سے ہمارے شیعوں میں اس سے زیادہ بہتر ہو۔ یہ امام جواد یا امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے بہت اہمیت کی حامل حدیث ہے۔ اس سے پہلے کہ میں امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ان کی سیرت کے بعض نقوش آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا اس بابرکت شب اور اس بابرکت روز کی مناسبت سے تمام موالیان حیدر کرار کو، اہل بیت کے تمام چاہنے والوں کو، اور اسی طرح سے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ افراد جو اس سارے نظم کو، اس سارے سسٹم کو چلا رہے ہیں تاکہ معارف اہل بیت کے بعض گوشے آپ کی سماعتوں تک پہنچ پائیں اور ہمیں یہ موقع ملے سن کر یا سنا کر کہ ہم اہل بیت کی سیرت پر چل سکیں۔ خداوند متعال ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو فرمایا ہے کہ اس سے زیادہ بابرکت مولود ہمارے شیعوں کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا، شاید اس حوالے سے بھی کچھ گزارشات پیش کروں اور امام تقی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے بھی کچھ گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کا نام سبیکہ خاتون تھا اور ان کا تعلق حضرت ماریہ قبطیہ کے خاندان سے تھا جو زوجہ رسول تھیں، ام المؤمنین تھیں۔ امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ایک انتہائی اہم بات، ایک انتہائی اہم نقطہ یہ ہے کہ خداوند متعال کی سنت، خداوند متعال کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی اہم واقعہ رونما ہوتا ہے یا دنیا کے اندر کسی اہم شخصیت کو بھیجنا ہوتا ہے تو خداوند متعال پے در پے کچھ ایسی شخصیات کو بھیجتا ہے، کچھ ایسے افراد کو بھیجتا ہے کہ جو اس شخصیت کی آمد سے پہلے لوگوں کو ذہنی طور پر، لوگوں کو عقلی طور پر تیار کرتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے۔ حضرت نوح کے آنے سے پہلے متعدد قوانین بنائے گئے، متعدد انبیاء آئے تاکہ اولاد آدم کو ایک نئی شریعت کے لیے تیار کر سکیں۔ شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے متعدد انبیاء آئے جنہوں نے حضرت ابراہیم کی آمد کی خبر دی، اس لیے کہ لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے، لوگوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے کس چیز کے لیے؟ حضرت ابراہیم کی آمد کے لیے۔ یہی معاملات باقی انبیاء کے لیے، اولی العزم پیغمبروں کے لیے یہی تھا، اور خاص طور پر نبی آخر الزمان ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بابرکت ہستی ہیں کہ جن کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے متعدد انبیاء کے ذریعے سے پیش بینی فرمائی، پیش گوئی فرمائی کہ ایک شخصیت آنے والی ہے۔ لوگوں کو ذہنی طور پر، عقلی طور پر تیار کیا گیا رسول اللہ کی آمد کے لیے۔
تو اسی طرح سے اللہ تعالی کا ایک آخری سلسلہ، ایک آخری شخصیت، وہ امام حجت ہیں، امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو امام عصر کی آمد وہ مرحلہ ہے بشریت کے لیے، وہ مرحلہ ہے انسانیت کے لیے کہ جہاں عدل کا قیام ہوگا، جہاں عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا. تو ان کی آمد سے پہلے اللہ تعالی نے بعض ائمہ کو اس طرح سے بھیجا ہے، بعض ائمہ کی ذمہ داریاں کچھ اس طرح سے منتخب فرمائی ہیں کہ وہ لوگوں کو تیار کریں مہدویت کے زمانے میں جانے کے لیے. امام عصر کی آمد سے پہلے لوگ تیار ہو سکیں. تو ان میں سب سے پہلی شخصیت جسے اللہ تعالی نے امامت کے درجے پر فائز کیا وہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور امام کی امامت کے تمام اہم مرحلے یہ مولود بابرکت اسی لیے تو ہے نا کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی آمد کے ساتھ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام، امام قائم کے ظہور کی طرف راہ ہموار ہو رہی ہے. یہ ایسی بابرکت ہستی ہیں. تو امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت امام عصر کی امامت پر ہونے، یہ ذہنی طور پر لوگوں کو امام کی آمد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. اور جب امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو گئی تو امام نے اپنے خاص اصحاب کو امام سے متعارف کروانا شروع کیا. امام کا تعارف کروایا کرتے تھے. جب بھی کوئی شخصیت آتی تو لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ آقا، یہ سوال وہیں سے شروع ہو گیا، یعنی تیاری ہو رہی ہے امام عصر کے لیے، لیکن تیاری کے ساتھ ساتھ سوالات اٹھ رہے ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں. جب امام تعارف کروایا کرتے تھے ابو جعفر امام ہے میرے بعد، ابو جعفر امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت تھی. تو لوگ سوال کرتے تھے، امام فرماتے تھے کہ ابو جعفر میرے بعد امام ہیں. بعض لوگوں کو امام نے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک سے کپڑا ہٹا کر وہ مہر تک دکھائی ہے جسے ہم مہر امامت کہتے ہیں. اور امام نے کہا کہ بالکل ایسے ہی نشان، ایسا ہی گوشت کا یہ جو عکس نظر آ رہا ہے ایسا ہی میرے بابا کے بدن پہ بھی تھا. اس طرح سے امامت کا تعارف کروا رہے ہیں. لیکن یہ اپنے خاص اصحاب کو، اپنے قریبی شخصیات کو. اور جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو گئی تو اب یہاں سے ایک مرحلہ شروع ہوتا ہے شیعوں کو تیار کرنے کا غیبت کے لیے. امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کے لیے امام جواد تیار کریں گے، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام تیار کریں گے. اب عالم کیا ہے؟ اور آپ یہ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا بہت ہی خوبصورت منظر ہے اور بہت ہی خوبصورت طریقہ کار ہے کہ اس کے اندر امام اپنی زندگی کے اندر شیعوں کو علم کی طرف راغب کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پیغمبر کی وہ جو حدیث ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، ان دونوں چیزوں کی طرف امام جواد متوجہ کرتے ہیں کہ اب چونکہ تم نے قیامت تک، اب تم نے امام عصر کے ظہور تک علیحدہ رہنا ہے، امام کے ساتھ نہیں رہنا، آہستہ آہستہ تم نے اس منزل کی طرف بڑھنا ہے، تو یاد رکھو قرآن اور عطرت سے جڑنا ہے، قرآن اور علم سے جڑنا ہے. یہ امام جواد شیعوں کو تیار کر رہے ہیں، آنے والی نسلوں کو تیار کر رہے ہیں. کس طرح سے؟ کہ پہلے ہی مرحلے میں امام جواد کی امامت کے سلسلے میں نصوص موجود ہیں، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث موجود ہیں. شیعہ ایک شخصیت ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن حجاج، ان کے گھر اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں. تمام شیعہ شخصیات وہاں پر موجود ہیں، بڑی بڑی عظیم شخصیات اس محفل میں موجود ہیں، اور وہاں پر یہ بات کی جاتی ہے کہ بھائی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے بعد اب امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ان کے فرزند امام ہیں، لیکن ان کا سن اتنا چھوٹا ہے، 7 یا 8 سال سن ہے، تو اب کیا وہ امام ہوں گے؟ ہم تسلیم کرتے ہیں چونکہ امام نے کہا ہے کہ وہ امام ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ 8 سال کا بچہ تو امامت نہیں کروا سکتا، تو یہ کیسے امام ہیں؟ اور دوسری بات یہ، اس موقع پر ایک صورتحال، یہ بڑی خطرناک قسم کی صورتحال پیش آتی ہے، ایک تفکر جنم لیتا ہے، البتہ فوراً ہی اس کا سدباب کر دیا جاتا ہے. یہ تربیت کا عمل ہے، یہ سوالات اٹھنے کا ایک طریقہ کار ہے، ایک عمل ہے جس کے ذریعے سے قوم کو تیار کیا جا رہا ہے.
وہاں پر ایک تفکر، ایک سوچ جنم لیتی ہے، اور وہ سوچ کسی معمولی آدمی کے ذہن سے نہیں، معمولی شخصیت کی زبان سے نہیں برآمد ہوتی، بلکہ یونس ابن عبد الرحمن ایک بہت بڑی اور بہت عظیم صحابی ہیں امام کے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے کہ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام امام ہوں گے، لیکن جب تک امام جواد بڑے نہیں ہوتے تو امامت کی ذمہ داری، شیعوں کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ اس لیے کہ یونس ابن عبد الرحمن جانتے تھے کہ لوگوں کی طرف سے مسلسل سوالات آتے ہیں، ایک وکالت کا سسٹم ہے، ایک پورا نظام ہے، اس نظام کو چلانے کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ امام تو ابھی بچے ہیں۔ تو بس یہ سننا تھا کہ حضرت ریان امام کے صحابی ہیں، وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، اور بعض روایات کے اندر ہے کہ انہوں نے حضرت یونس کا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ تم نے یہ بات کیسے کر دی ہماری محفل میں بیٹھ کر کہ امام کی غیر موجود، امام کے ہوتے ہوئے امامت کی ذمہ داریاں کون سنبھالے گا؟ اور حضرت ریان نے بہت ہی خوبصورت جملے کہنے لگے کہ ان کا، یعنی ائمہ کا، اگر 1 سال کا بچہ بھی ہو، 1 دن کا بچہ بھی ہو، تو وہ 100 سال کے بوڑھے سے زیادہ عالم ہے، وہ جانتا ہے تمام مسائل کو، وہ عالم آل محمد ہے، اس کو کسی قیم کی ضرورت نہیں ہے، کسی سرپرست کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر یہ امام نہیں ہیں تو پھر 100 سال بھی ان کو تعلیم دو تو کسی کام کے نہیں ہیں، 100 سال بھی اگر کوئی شخص محنت کرے تو امامت کے منصب پہ فائز نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے نتیجے میں یہ سوچ وہیں دب گئی، اگرچہ اس محفل میں دب گئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں خدشات پیدا ہو گئے کہ یہ امام ہیں یا نہیں ہیں۔ یہاں سے وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ لوگوں کو عصر غیبت کی طرف تیار کر رہے ہیں، عصر غیبت کے لیے تیار کر رہے ہیں، وہ خود بخود شیعوں کے اندر اس سوچ نے جنم لیا کہ کس طرح سے پہچانے امام کو۔ امام کو پہچاننے کا واحد طریقہ ہے سوالات، علم امام۔ 2 چیزوں کے ذریعے سے امام کو پہچانا جاتا ہے، ایک نص ہے، دوسرا علم ہے، علم غیب امام۔ تو یہ طے پایا کہ اس سال حج کے موقع پر یہاں سے ایک وفد تیار ہوگا اور مکہ میں ملاقات ہوگی، چنانچہ بغداد، اس کے علاوہ اور بہت سارے شہروں سے تقریباً 80 کے قریب جو وکلاء کا سلسلہ تھا، وہاں سے کچھ افراد، یہ 80 کے قریب افراد اکٹھے ہوئے اور مینا میں یا مکہ میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں پر امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا موجود تھے۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ شاید یہ امام ہوں، ممکن ہے امامت کا سلسلہ باپ بیٹے کے بجائے بھائی کی طرف بڑھ گیا ہو، اور وہ تمام کے تمام 80 افراد جا کے امام صادق کے گھر تشریف فرما ہوئے، بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگے کہ ایک غلام نے آ کر بتایا کہ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں، اہل بیت کے بزرگ ہستی ہیں، ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ علم، یعنی علم کے ذریعے سے اگر آپ امتحان لینا چاہتے ہیں تو آئیے پوچھئے۔ اب یہ جو 80 شخصیات تھیں، ان میں سے بعض افراد نے بڑے سادہ نوعیت کے سوالوں سے اپنے سلسلے کا آغاز کیا، اور چند ہی لمحوں کے بعد، چند ہی سوالوں کے بعد دیکھا کہ وہ جو علم امام کا تقاضا ہے، وہ جو علم امام کی چاشنی ہے، جو علم امام کے ذریعے سے جوابات دیے جاتے تھے، وہ نوعیت نہیں ہے۔ سوالات کے جوابات دیے، لیکن کچھ ہی مدت کے بعد دیکھا کہ سوالات کے جوابات ویسے نہیں دیے جا رہے، یہاں تک کہ امام محمد تقی کے وہ چچا اٹھ کر چلے گئے۔ لوگ گریہ کرنے لگے، افسوس کرنے لگے کہ جب ان کو جوابات نہیں آ رہے تو اس بچے کو، اس فرزند علی ابن موسیٰ الرضا کو کہاں سے جوابات آئیں گے؟ کہ اتنی دیر میں دروازہ کھلا، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے اور لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے لگے۔ لوگ اپنے سوالات کا سلسلہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی شخصیت مکے آتی تھی سوالات لے کر، تو وہ ایک سوال لے کر نہیں آتی تھی، مختلف شخصیات کے مختلف سوالات ہوتے تھے۔
اور وہ پورا پرچہ اپنا پڑھ کے سناتے تھے، اور امام سوالات کے جوابات دینے شروع ہوئے، اور جیسے جیسے امام سوالات کے جوابات دینے لگے ویسے ویسے صلوات کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئیں. لوگ خوشی سے اللہ اکبر کرنے لگے کہ اگرچہ بچے ہیں، اگرچہ صغر سن ہیں، لیکن سوالات کے جوابات امامت کی بنیادوں پر دے رہے ہیں. اور یہاں پر امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعدد معجزات ہیں جو نقل ہوئے ہیں. امام کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی سے میں نے دعا کی کہ اگر انہوں نے میرے صحیح جوابات دیے تو میں دعا کروں گا کہ مولا مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے ایک بیٹا عطا کرے. یہ اپنے دل میں دعا مانگ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے میرے سوالات کے جوابات بھی صحیح دیے تو میں یہ دعا کروں گا کہ خداوند متعال مجھے ان کے صدقے بیٹا عطا کرے، اور میں ان سے بھی عرض کروں گا کہ میرے لیے دعا کریں. یہ اپنے دل میں تھا کہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں کہ میری سوالات کا نمبر آتا، میری نوبت آتی اور میں سوالات کرتا کہ امام کی نظر مجھ پہ پڑی اور مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے کہ اے فلاں اپنے بیٹے کا نام احمد رکھنا. بس یہیں سے یہ سمجھ گئے کہ حقیقتاً یہی شخصیت امام ہے. اور اس کے بعد امام نے متعدد شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے سوالات کے جوابات بغیر پڑھے عنایت فرمائے. امام نے علم امام کے ذریعے سے امام کی شناخت کا دروازہ کھولا، لوگوں کو علم کی طرف راغب کیا کہ سلسلہ مہدویت میں عصر غیبت میں زندگی گزارنی ہے تو کبھی بھی علم اہل بیت سے، معارف اہل بیت سے دور نہیں ہونا. اور کسی شخصیت کو پہچاننا ہو، کسی چیز کو پہچاننا ہو تو علم کا سہارا لینا. قرآن و اہل بیت اور علم، یہ تاکید کر رہے ہیں اہل بیت اپنی عملی سیرت کے ذریعے سے. امام کی یہی علمی قابلیت، یہی علمی شہرہ مامون تک بھی پہنچا. خلیفہ مامون الرشید بڑا علمی اور فلسفی شخصیت تھی. اس شخص نے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے یہاں بلا لیا، اور بلانے کے بعد وہاں پر امام سے عرض کیا ملاقات کے اندر کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی ام فضل کا نکاح آپ سے کر دوں. امام خاموش رہے، امام نے کوئی جواب نہیں دیا. اس خاموشی کو خلیفہ مأمون نے یہ رضایت سمجھا کہ امام راضی ہیں. چنانچہ اس رضایت کی بنیاد پر ابھی مأمون محفل عقد کا انعقاد کرنا چاہتا تھا کہ بنی عباس کو خبر ہو گئی. یہ خبر بنی عباس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی، اس لیے کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس سے پہلے مامون الرشید نے کوشش کی تھی اور اپنی پوری توانائی صرف کی تھی کہ خلافت کے سلسلے کو آل علی کے سپرد کر دے، آل فاطمہ کے سپرد کر دے، بنی فاطمہ کے حوالے کر دے. تو اس نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو خلافت دینا چاہی، لیکن امام نے خلافت نہیں لی. تو اس نے امام کو بنایا اپنا ولی عہد. لیکن بنی عباس اس پہ کافی پریشان ہوئے. لیکن جب ولی ولایت عہدی کی بات آئی اور ولی عہد بنانے کا سنا تو وہ اس حوالے سے مطمئن ہو گئے کہ مامون عمر میں چھوٹا ہے اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام عمر میں بڑے ہیں، تو مامون کی خلافت جو ہے وہ امام علی ابن موسیٰ رضا تک نہیں پہنچے گی. مطمئن تھے، سکون میں تھے، پریشان نہیں تھے پریشان لیکن اتنے نہیں. لیکن جب یہ سنا کہ امام ام فضل کی شادی امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ پریشان ہو گئے کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کو اپنا داماد بنائے گا تو ممکن ہے کہ اپنا ولی عہد بھی بنا دے، اور اگر ولی عہد بنایا گیا تو خلافت بنی فاطمہ میں منتقل ہو جائے گی. لہٰذا یہ سب کے سب پہنچ گئے مامون کے پاس. البتہ مامون کے مقاصد کیا تھے، اہداف و مقاصد کیا تھے، کیوں امام کی شادی اپنی بیٹی سے کرنا چاہتا تھا، اس کے حوالے سے میرا خیال ہے ابھی دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اشارہ کر پاؤں. لیکن مامون نے کہا کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے، مامون بنی عباس کا بلکہ خلفاء کی اس پوری لڑی کا سب سے ذہین خلیفہ کہا جاتا ہے،
سب سے چالاک خلیفہ کہا جاتا ہے، علمی طور پر جسے مناظروں کا شوق تھا، فلسفی طور پر جسے محفلوں کا شوق تھا، اور ہمیشہ علمی شخصیات، علمی محافل اس کے یہاں منعقد ہوتی رہتی تھی. دنیا بھر سے سب سے زیادہ پڑھے لکھے شخصیات کو یہ اکٹھا کرنے کے چکر میں رہتا تھا، اور اکٹھے کیے ہیں اس نے. مامون کے دور میں علمی ترقی مسلمانوں میں ہوئی ہے، تو اس شخص نے اس کے جو مقاصد تھے وہ اپنی جگہ پہ، اس نے کہا کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس بنیاد پہ کیا ہے کہ یہ علم و فضل میں تم سے سب سے زیادہ افضل ہیں. وہ کہنے لگے کہ بھائی ابھی کہاں علم و فضل میں افضل ہو سکتے ہیں، یہ ابھی بچے ہیں، ان کو کچھ پڑھنے دو، ان کو کچھ بڑا ہونے دو، پھر اس کے بعد ان کی شادی کر دینا. امام اس وقت تقریباً روایات کے مطابق 9 سال عمر تھی امام کی، یا بعض روایات میں البتہ 20 سال تک بھی عرض بیان ہوئی ہے کہ ام فضل سے نکاح جو ہے وہ بالکل آخری عمر میں ہوا ہے. خیر، مامون نے یہ دعویٰ کیا، اور مامون نے تمام عباسی خاندان کو یہ کھلا چیلنج دے دیا، یہ دعوت دے دی کہ تم پورے بغداد میں سے، صرف بغداد ہی نہیں، تمام اسلامی شہروں میں سے جو پڑھا لکھا آدمی تمہیں میسر آتا ہے، جو تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر سب سے برتر شخص تمہیں نظر آتا ہے، اسے بلا لو، اور اس کے ذریعے سے چاہو تو خود امتحان لے لو، اور چاہو تو اس کے ذریعے سے امتحان لے لو. اگر دیکھو کہ یہ علم و فضل میں اس سے برتر ہیں تو پھر میری بات ماننا، اور اگر دیکھو کہ کمتر ہیں تو میں تمہاری بات مانوں گا. یہ فیصلہ ہوا، اور خاندان بنی عباس نے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ یحییٰ ابن اقسم تھا. بہت معروف خطیب، بہت معروف فقیہ، علمی لحاظ سے بڑا چرچا تھا یحییٰ ابن اقسم کا. اس کو بتایا گیا کہ ایک 8-9 سال کا بچہ ہے، اس کے ساتھ گفتگو کرنا ہے اور اس سے ذرا سخت قسم کے سوالات پوچھنے ہیں. اب یحییٰ ابن اقسم نے جب یہ ساری صورتحال جانی تو سوالات تیار کر کے اور طے شدہ دن کے مطابق دربار میں حاضر ہو گیا. مامون نے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسند اپنے ساتھ لگوائی، یحییٰ کے لیے سامنے مسند رکھی گئی. یحییٰ ابن اقسم کی نظر جب امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی تو دیکھا کہ یہ تو بالکل بچے ہیں. مامون سے اجازت چاہی کہ میں سوال کروں. مامون نے کہا کہ ان سے اجازت لو. امام سے اجازت لی تو اب آپ یحییٰ کی طرف توجہ کیجئے گا. یہ ایک فقہی مزاج ہے، جو طالب علم ہیں، جو دینی مسائل سے آشنا ہیں، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حج وہ مسئلہ ہے، نماز، روزہ، مختلف ابواب فقہی ہیں. نماز ایک ایسا مسئلہ ہے جو تمام مومنین کو اچھی طرح سے یاد ہے، اس کی تمام جوانب یاد ہیں، اس کی شرائط یاد ہیں، اس کی شکیات یاد ہیں، اس لیے کہ ہر روز دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں. تو اگر آپ نماز کے بارے میں سوال کریں گے تو آسان سوال شمار ہوگا، اگرچہ اپنی طرف سے سخت ہی کر کے سوال پوچھیں لیکن سوال آسان شمار ہوگا، اس لیے کہ ہر آدمی، ہر بچہ، ہر نوجوان نماز پڑھتا ہے. روزے کے مسائل بھی ایسے ہی ہیں، باقی شکار وغیرہ اور دیگر مسائل بھی ایسے ہی ہیں. تو یحییٰ ابن اقسم نے اپنی طرف سے پیچیدہ ترین مسئلہ پوچھنے کی کوشش کی، وہ ہے حج. حج ایک ایسا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت مستطیع نہیں ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے، تو حج کر ہی نہیں سکتی. لہٰذا جن مسائل کی ضرورت پیش نہیں آتی مسلمان سیکھتے ہی نہیں ہیں. بھئی جس آدمی نے حج پہ جانا ہی نہیں ہے، جو آدمی مستطیع ہی نہیں ہے، جس کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ حج پہ جا سکے، تو وہ حج کے مسائل بھی نہیں سیکھے گا. تو طبعاً عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت حج کے مسائل سے آشنا نہیں ہوتی، اور جو آشنا ہوتی بھی ہے، یہ جو حج پر جاتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک عدد روحانی ہوتا ہے، ایک عالم دین ہوتا ہے، ایک گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے، جو قدم قدم پر لوگوں کو مسائل اور احکام بتاتا رہتا ہے کہ اب یہ کریں، اب ایسا کریں، اب یہاں سے چلیں، اب یہاں رکیں. تو یحییٰ ابن اقسم نے اپنی اسی نفسیات کے مطابق اپنی طرف سے ایک بہت سخت سوال کا انتخاب کیا، مناسک حج میں سے بھی نہیں بلکہ ایک گناہ کے طور پر سوال ایسا کیا کہ جو عام طور پر مسلمانوں میں پیش ہی نہیں آتا تھا. بہت چالاکی کا مظاہرہ کیا، بہت ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ برخوردار، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر محرم یعنی کوئی شخص حالت احرام میں شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا. اچھا، یہاں پر ایک دلچسپ بات ریسرچ میتھڈولوجی کے حوالے سے عرض کروں گا
کہ اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ سوال انسان کی علمیت کا پتہ دیتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سوال نصف علم ہے. کبھی بھی کوئی ایسا شخص سوال کر ہی نہیں سکتا جسے مسئلے سے یا اس علم سے آشنائی نہ ہو. آپ سوال اسی مسئلے کے بارے میں کریں گے جس کے بارے میں آشنا ہوں گے، اور اگر آشنا نہیں ہوں گے تو سوال نہیں کر سکیں گے. مجھے اگر کہا جائے کہ آپ علم فلکیات کے بارے میں کوئی سوال پیش کریں تو میں نہیں کر سکوں گا. فزکس کے بارے میں سوال نہیں اٹھا سکوں گا، یا اور بہت سارے علوم جن کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہا، میں ان کے بارے میں سوال نہیں کر سکوں گا. سوال اسی کے بارے میں کروں گا کہ جس کے بارے میں جانتا ہوں گا. اور جب اس کے بارے میں سوال کروں گا اور اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی ہو اور میرے سوال کی نوعیت سے مجھے بتائے کہ آپ کا سوال درست نہیں ہے یا مبہم ہے، تو مجھے فوراً اپنی کم علمی کا احساس ہو جائے گا. اور یہاں پر بھی، اس محفل میں بھی، اس مناظرے میں بھی، جو خاندان بنی عباس کی آبرو داؤ پر لگی ہوئی تھی، جو بنی عباس کی تمام امیدوں کا واحد سہارا تھا، اس مناظرے کے اندر یحییٰ ابن اقسم نے اپنی طرف سے سب سے مشکل سوال کیا. اس مشکل سوال کا جو امام نے حشر کیا ہے، امام کہتے ہیں کہ تم نے جو سوال کیا ہے اس میں یہ بتاؤ کہ اس نے جو شکار کیا ہے وہ حرم کی حدود میں کیا ہے یا حرم سے باہر کیا ہے. یہ جو شکار کرنے والا ہے، یہ جو حالت احرام میں ہے، یہ بالغ ہے نابالغ ہے؟ یہی شکار کرنے والا یہ غلام ہے یا آزاد ہے؟ یہی شکار کرنے والا اپنے شکار کرنے پر نادم ہے یا مصر ہے، یعنی دوبارہ شکار کرنے کے لیے تیار ہے؟ امام اسی طرح سے اس کی شکیں بڑھاتے چلے گئے. جس چیز کا شکار کیا گیا ہے اس کے بارے میں بتاؤ کہ وہ پرندہ تھا یا غیر پرندہ تھا. جس کا شکار کیا گیا ہے وہ چھوٹا جانور تھا یا بڑا تھا. یہ جو شکار کیا ہے یہ کس وقت کیا ہے؟ دن کے وقت کیا ہے یا رات کے وقت کیا ہے؟ اس نے جو شکار کیا ہے یہ شکار کرنے کے لیے جا رہا تھا، یہ شکار کر کے آ رہا تھا؟ اس نے جو احرام باندھا ہوا ہے یہ حج کا تھا یا عمرے کا تھا؟ اب جو امام نے اس کی شکیں بیان کرنا شروع کی، سوال کی، جیسے جیسے امام شک بیان کرتے چلے جاتے ہیں، جیسے جیسے اس سوال کے گوشے نمایاں کرتے چلے جاتے ہیں، ابعاد کو کھولتے چلے جاتے ہیں، ویسے ویسے یحییٰ ابن اقسم کا رنگ اڑتا چلا جاتا ہے. ویسے ویسے بنی عباس کی امیدیں اور بنی عباس کے ساری آرزویں دم توڑتی چلی جاتی ہیں، ان کے چہروں کے رنگ اتر جاتے ہیں. جب یہ صورتحال دیکھتا ہے تو مامون کہتا ہے کہ اے بنی عباس، اے میرے خاندان والو، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ ان کا چھوٹا اور بڑا برابر ہیں؟ یہ علم و فضل میں جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہاں چھوٹا اور بڑا نہیں دیکھا جاتا. اور اسی محفل میں وہیں پر بیٹھے ہوئے مامون الرشید نے امام کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے اتنے حق مہر پر کرنا چاہتا ہوں. حق مہر امام نے وہی رکھا جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا رکھا گیا تھا. اور اس کے بعد خطبہ نکاح امام نے جو پڑھا، الحمدللہ اقرارم بنعمتہ، یہ وہ خطبہ ہے امام کی جانب سے پڑھا جانے والا، یہ وہ خطبہ ہے جو آج تقریباً تمام محافل نکاح کے اندر پڑھا جاتا ہے. امام کا اسی محفل میں عقد ہوا ام فضل کے ساتھ. اور اس کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو مامون نے کہا کہ امام، اے فرزند رسول، آپ اس سوال کا جواب بھی دے دیں. تو امام نے ایک ایک کر کے تمام شکوں کا جواب دے دیا. تو اس سارے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے، امام کی علمی مرجعیت کو ثابت کرنے کے لیے، میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن اور اہل بیت، اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہی تو فرمایا تھا نا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میری عطرت ہے. یہ جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے کہ تم نے ان دونوں کی طرف رجوع کرنا ہے، ان دونوں سے رابطہ کرنا ہے. یہ جو رجوع ہے اسے کہا جاتا ہے مرجعیت، قرآن مجید کی مرجعیت اور آل محمد کی مرجعیت. اس محفل میں مرجعیت اہل بیت کو مکمل کرنے کے لیے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں تمام شکوں کے جوابات دیے اور خاموش ہو گئے، تو مامون نے اسی مرجعیت کو مزید ابھارنے کے لیے یا کوشش کی
کہ چلو علمی طور پر برابری کا کچھ نہ کچھ عنصر تو آ ہی جائے، امام بھی کچھ سوال کریں گے تو یحییٰ ابن اقسم بالآخر ایک فقیہ ہے، ایک بڑی شخصیت ہے، وہ جواب دے دے گا، کچھ نہ کچھ جواب تو دے گا۔ تو مامون کی کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح برابری کی سطح پہ لے آئے معاملے کو۔ اب سب لوگ چلے گئے ہیں، اب لوگ چلے گئے ہیں، لیکن اس مسئلے کو اپنی اہم شخصیات کے سامنے، اپنے درباریوں کے سامنے تو کم از کم برابری کی سطح پہ لے آئے۔ تو کہنے لگا کہ اے فرزند رسول، آپ بھی تو ایک سوال کریں۔ مامون کا مقصد کیا ہے کہ برابری ہو جائے گی نا، ایک سوال امام سے کیا گیا اور امام نے جواب دیا تو امام کا درجہ بلند تر، اب ایک سوال امام کریں گے، یحییٰ ابن اقسم کچھ نہ کچھ جواب دے دے گا تو برابر ہو جائیں گے کہ ایک ایک سوال دونوں نے کیا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سوال کیا وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ امام نے یحییٰ ابن اقسم سے کہا کہ میں سوال کروں۔ یحییٰ جو ہتھیار پھینک چکے تھے، یحییٰ جو شکست تسلیم کر چکے تھے، کہنے لگے کہ اے فرزند رسول، اگر مجھے جواب آیا تو عرض کر دوں گا، اگر نہ آیا تو آپ سے پوچھ لوں گا۔ یحییٰ ابن اقسم کے اس جواب کے بعد امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ایک خاتون ہے، اس پر نگاہ ڈالنا ایک مرد کے لیے فجر کے وقت جائز نہیں تھا، حرام تھا، لیکن جب سورج طلوع ہوا تو اس کے لیے جائز ہو گیا۔ جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو وہ عورت پھر حرام ہو گئی اس پر، اور عصر کا وقت ہوا تو پھر حلال ہو گئی، مغرب کا وقت ہوا تو پھر حرام ہو گئی، عشاء کا وقت ہوا تو پھر حلال ہو گئی، آدھی رات کا وقت ہوا تو پھر حرام ہو گئی، پھر فجر کا وقت ہوا تو حلال ہو گئی۔ تو امام نے کہا کہ یہ کون مرد ہے اور کون سی خاتون ہے، اور یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ایک ہی عورت اتنی مرتبہ حلال اور حرام ہوتی رہے؟ تو یحییٰ ابن اقسم نے سر جھکا لیا، تھوڑی دیر سوچ کے کہنے لگا کہ اے فرزند رسول، میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، میں تو نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی عورت اتنی مرتبہ کسی ایک مرد کے لیے حلال ہو جائے اور پھر حرام ہو جائے، آپ ہی رہنمائی فرمائیے۔ تو امام نے فرمایا کہ وہ عورت جو صبح فجر کے وقت حرام تھی وہ کسی کی کنیز تھی، وہ کسی شخص کی کنیز تھی، اس فرد کے لیے، اس مرد کے لیے حرام تھا اس کی جانب دیکھنا، لیکن جب دن طلوع ہوا، سورج طلوع ہوا تو اس شخص نے اس کنیز کو خرید لیا، خریدا تو حلال ہو گئی، جائز ہو گئی۔ ظہر کا وقت ہوا تو اس شخص نے اس کنیز کو آزاد کر دیا، جیسے ہی آزاد کیا اب وہ ایک آزاد عورت ہے، لہذا اب اس پہ حرام ہو گئی، اب نہیں دیکھ سکتا۔ عصر کا وقت ہوا تو اس شخص نے اس سے نکاح کر لیا، نکاح کیا تو اب حلال ہو گئی، حلال ہو گئی۔ مغرب کا وقت ہوا تو اس شخص نے زہار کر دیا، انت علیہ کا زہر امی کہہ دیا، یہ گناہ ہے، باب طلاق کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ زمانہ جاہلیت کی طلاق ہوا کرتی تھی، یہ جملے اس نے اپنی زبان پہ جاری کیے تو اسلامی نقطہ نظر سے وہ اس پر حرام ہو گئی جب تک کفارہ ادا نہیں کرے گا۔ تو مغرب کے وقت حرام ہوئی، عشاء کے وقت اس نے کفارہ ادا کیا تو حلال ہو گئی۔ آدھی رات کو اس نے اس خاتون کو طلاق دے دی، حرام ہو گئی، اور جب فجر کا وقت ہوا دوبارہ تو اس شخص نے اس کی طرف رجوع کر لیا، چونکہ پہلی طلاق کے بعد رجوع کر سکتا ہے، حلال ہو گئی۔ تو یہاں پر اس علمیت کی بنیاد پر پوری محفل خاموش ہو گئی، اور وہ جو چاہتے تھے کہ کسی طرح سے برابری کا تصور نمایاں کریں، کسی نہ کسی طرح سے برابری کی بنیاد پر لے کر آئیں، ان کی یہ امیدیں کسی بھی صورت مکمل نہ ہو سکی۔ اور امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں یہ رہا ہے کہ جہاں مرجعیت اہل بیت کو نمایاں کیا، وہاں مرجعیت قرآن کی طرف بھی لوگوں کی توجہ دلائی کہ قرآن مجید کی طرف بھی رجوع کرنا ہے، جو قرآن کہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ قرآن مجید کی طرف رجوع کرنے کے لیے امام کی متعدد ایک احادیث کا ایک باب ہے، مناظرے ہیں امام کے، میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ امام کے مناظرے ہیں حدیث سازوں کے خلاف، جو مختلف شخصیات کی فضیلت میں احادیث گھڑ کر لے کر آتے تھے اور امام کے سامنے پیش کرتے تھے، اور امام قرآن مجید سے اور قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے
اس کا رد پیش کیا کرتے تھے، اسے مسترد کر دیا کرتے تھے اور لوگ تسلیم کرتے تھے. یعنی مرجعیت اہل بیت کے ساتھ ساتھ مرجعیت قرآن کو بھی نمایاں کیا. اور یہاں تک کہ اسی وجہ سے امام کی شہادت بھی ہوئی ہے. بعض روایات کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے معتصم کے دربار میں آ کر کہا کہ میں نے چوری کی ہے، میرا ہاتھ کاٹا جائے تاکہ میں پاک ہو جاؤں اور جب خدا کی بارگاہ میں جاؤں تو پاکیزہ حالت میں جاؤں. اس معتصم نے، خلیفہ معتصم نے فقہا سے سوال کیا تو اب فقہا جتنے منہ اتنی باتیں کی بنیاد پر سب نے اپنی اپنی رائے دینا شروع کر دی. کوئی کہنے لگا کہ کلائی سے کاٹا جائے، کوئی کہنے لگا مرفق سے کاٹا جائے، کوئی کہنے لگا ید بازو سے کاٹ دیا جائے، اپنی اپنی فہم کے مطابق. اچھا، سب کے سب کوشش یہ کرتے تھے کہ قرآن مجید سے کوئی آیت لے آئیں. جس نے کہا کلائی سے کاٹیں اس نے بھی قرآن مجید سے ایک آیت پیش کی، جس نے کہا مرفق سے کاٹیں اس نے بھی آیت وضو کا سہارا لیا. ایک نے آیت مسح کا ذریعے سے کہا، دوسرے نے آیت وضو کے ذریعے سے المرافق کی بنیاد پر کہ مرفق سے کاٹ دیا جائے. سب آیات قرآن کا سہارا لے رہے تھے. لیکن جب امام سے پوچھا گیا تو امام نے جس طرح سے قرآن مجید سے استدلال کیا، یہ قرآن اور اہل بیت دونوں کی طرف رجوع کے لیے امام نے ان کو رہنمائی کی. امام نے کہا کہ اس کی انگلیاں کاٹی جائیں گی. پہلے تو امام نے کہا کہ چونکہ اختلاف کر رہے ہیں فقہا، آپ ان میں اس سلسلے میں کوئی رائے نہیں دوں گا. جب امام کو مجبور کیا گیا، اصرار کیا گیا، تو امام نے کہا کہ اس کی صرف انگلیاں کاٹی جائیں گی. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر کہا گیا ہے کہ سجدہ کرنے کے مقامات جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، جو چیز اللہ کے لیے ہو اسے کاٹا نہیں جائے گا. ہتھیلیاں ان مقامات میں سے ہیں جو حالت سجدہ میں زمین پر رکھی جاتی ہیں، یہ اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا اسے نہیں کاٹا جائے گا. اور جب معتصم نے امام کی رائے کو اہمیت دی اور صرف انگلیاں کاٹیں تو یہ وہ مقام تھا کہ جہاں سے امام کی شہادت کی راہ ہموار ہوئی ہے. فقہا ناراض ہوئے ہیں، فقہا سعایت کیا کرتے تھے، امام کی چغلیاں لگایا کرتے تھے. انشاءاللہ کبھی فرصت ہوئی تو امام کی شہادت کے حوالے سے عرض کروں گا ام فضل کے کردار کو، ان فقہا کے کردار کو کہ جو اپنی مرجعیت کے لیے، اپنی فہم کے لیے، اپنی قیاس کے لیے، اپنی رائے کے لیے اہل بیت اور قرآن سے دور لے کر جانا چاہتے تھے. لیکن امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہونے کی طرف ہدایت کی، رہنمائی فرمائی ہے. اور اس دعا کے ساتھ آج ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ خدایا امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ہمیں یہ توفیق عنایت فرما، تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو، کہ وہ قرآن اور اہل بیت کی سیرت پر چلیں. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم پر، تمام اہل بیت کے چاہنے والوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو لوگ اس عالمی وبا اور اس بیماری کرونا کی وجہ سے اذیت اور مشکلات کا شکار ہیں، پروردگار ان کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اکیڈمی کے تمام مسئولین اور اس سارے سلسلے کو تمام مومنین تک پہنچانے کے لیے کوششیں کرنے والے تمام افراد پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو مومنین ان چند کلمات کو سنیں، اس عبادت میں شریک ہیں یا شریک ہوں، پروردگارہ ان پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار میں قرار دے، انہیں ہم سے راضی و خوشنود فرما. پروردگارہ تیری بارگاہ میں اپنی آخری دعا پیش کرتے ہیں کہ حجت کامل امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 40 منٹ ہو گئے.